حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا نکاح کیسے ہوا، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر پہلا نکاح کیسے ہوا، اور پھر پہلے نکاح کے بعد زندگی کیسے گزری، آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں کی، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور میلاد کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میلاد کے مہینے کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول تیری چمک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت صبح طیبہ میں ہوئی، بٹائے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ واللہ یہ میلاد وہ میلاد ہے، اگر میلاد نہ ہوتا تو ماہ رمضان کا وجود نہ ہوتا۔ حضور آپ آئے، ساری بہاریں آئی، آپ آئے، سارا کرم ہوا، آپ آئے، ساری نعمتیں آئی۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ ساری نعمتوں کی وجہ ہے، اس لیے حضور کی سیرت کا بھی باب ہو جائے گا اور اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نکاح کی تقریب بھی ہوگی، تقریب نکاح کا بھی معاملہ ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے پہلے نکاح کو میں کئی تاریخ کے حوالے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کی کئی تاریخیں ہیں، اسلام میں سیرت کی کئی کتابیں ہیں، ان سب کا نچوڑ انہی کے الفاظ میں پڑھنے کی بجائے سب کا جمع کیا ہوا حصہ میں اپنے الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور کہیں کہیں اس کی تشریح بھی میرے الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ آپ غور سے سننا، آپ کو پتا چلے گا حضور کا نکاح کیسے ہوا۔ اس لیے کہ ٹی وی پر کچھ لوگ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں لوگ کچھ خلط ملط کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو بدگمانی بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو پہلا نکاح ہوا، اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف صرف 25 سال کی تھی، اور حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی ان کی عمر شریف ان سے 15 سال زیادہ تھی، یعنی تقریباً 40 سال کی تھی۔ حالانکہ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کرامت بھی کہہ لیجئے کہ وہ 40 سال میں بھی بالکل جو ہے وہ کم عمر معلوم ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، ان کو شان دی تھی، لیکن اصل ان کی عمر جو تھی وہ 40 سال کی تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے کچھ نکاح ایسے بھی کیا کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف جب 40 سال سے زائد کی ہو گئی تو پھر چھوٹی عمر کی خواتین سے نکاح کر کے حضور نے بتا دیا کہ اگر عورت عمر میں زیادہ ہو تو بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر عورت عمر میں کم ہو تو بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں چیزیں چل سکتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اگر عورت کی عمر جو ہے 4 مہینے بھی بڑی ہوتی ہے تو لوگ رشتہ ختم کر دیتے کہ بھئی نہیں چلے گا۔ جب 15 سال عمر زیادہ ہونے کے بعد بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، تو اگر عورت پسند آ جائے، لڑکی پسند آ جائے، اس کی عمر کچھ زیادہ ہو تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ ہیں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، نام یاد رکھیں، نام کیا ہے؟ خدیجہ بنت خوائلد۔ کیا نام ہے ان کا؟ خدیجہ بنت خوائلد۔ یہ تھی حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی پہلی زوجہ، اور ہم سب کی پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور حیرت اس بات پر ہے کہ ام المومنین 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، ام المومنین 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور عرب کا دستور تھا جب کوئی عورت بیوہ ہونے کے بعد اپنے شوہر کے جنازے کے سرہانے بیٹھ کر زیادہ رو لیتی تھی تو عرب والے سمجھتے تھے اب اس کے بعد یہ نکاح نہیں کرے گی۔ تو ام المومنین 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، دوسرے شوہر کے جنازے پر بہت زیادہ رو چکی ہیں، عرب والے سمجھ گئے اب یہ دوسرا نکاح، اب یہ تیسرا نکاح نہیں کرے گی۔ بہت مالدار تھی، اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ ملکہ تجار یعنی تاجروں کی ملکہ، اور اتنا مال تھا، پورے مکے کے سارے مالداروں کا مال اگر ملا لیا جائے تو سارے مکہ کے مالداروں کا مال آدھا ہوتا تھا، اور تنہا خدیجۃ الکبریٰ کا مال آدھا ہوتا تھا۔ ان کے والد انتقال کر چکے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی۔ اس دور میں جبکہ ابھی میرے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ان کو طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے لوگ یاد کرتے تھے۔ اتنی پاکیزہ کردار کی خاتون تھی کہ ان کو طیبہ اور طاہرہ کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے۔ مالدار بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، طیبہ اور طاہرہ بھی کہلاتی تھی۔
اب میں کیا بیان کروں ان کی شان. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ماں خدیجہ کی کیا فضیلت میں بیان کروں. اللہ اکبر. اتنا سمجھ لو کہ کائنات میں ایک ہی عورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پلسرات سے گزرے گی تو محشر والے آواز دیں گے. محشر میں ندا آئے گی, اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے. تو جو فاطمہ کے لیے پورا محشر اپنی گردن کو جھکا دے گا, اس فاطمہ کی ماں کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جس کی بیٹی یہ شان والی ہے, اس کی ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کی امی کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تعبیر پوری ہوتی. نفیسہ نے کہا کون سا خواب, کیسا خواب؟ اور خدیجہ نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میری گود میں اتر آیا اور اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوگی. تو میں نے اس کی تعبیر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے پوچھا, ورقہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو ورقہ نے کہا تھا اگر تیرا خواب سچا ہے تو تو آخری نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گا. میں سوچتی تھی اس مکے میں ایسے ماحول میں کون آخری نبی ہوگا. وہ نظر آ گیا. خدیجہ کہتی ہے نفیسہ اس سے پوچھنا کیا وہ میرے ساتھ نکاح کریں گے. ان سے پوچھ وہ میرے ساتھ نکاح کریں گے. بات سب ہو گئی, تجارت کے معاملات ہو گئے, گھر گئے. نفیسہ آئی, اے محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضور فرماتے کیوں؟ کہا کہ آپ نکاح کریں. آقا نے فرمایا ازراہ انکساری کون ہمیں بیٹی دے گا؟ کہا وہ تو تیار ہے, آپ ہاں کریں. کہا کون؟ ملکہ تجار خدیجہ. خدیجہ ہاں آپ ہاں کر سکتے ہیں. قربان میرے نبی نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, میرے چچا سے بات کرو, اگر وہ ہاں کرے تو میری بھی ہاں ہے. ہمیں پیغام دیا گیا رشتے شریفوں کے خود طے نہیں ہوتے, شریفوں کے رشتے گھر کے ذمہ دار طے کیا کرتے. نبی اتنے بڑے تھے, کدھر کا آج کل کے لڑکے تو خود طے کر رہے ہیں باغوں میں, پارکوں میں, فیس بک پہ, یہ انٹرنیٹ پر. یہ شریفوں کا انداز نہیں ہے, بڑے رشتے طے کریں گھر کے بڑے. حضور نے کہا میرے چچا سے پوچھو. نفیسہ گئی, حضرت خدیجہ کا پیغام پہنچایا. حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. اب یہاں آ کر میرے تصورات و تخیلات کہتے ہیں میرے نبی کے نکاح کی تیاری ہونے لگی. معراج کا دولہا اب دولہا بننے والا ہے. پورے مکے میں خوشیاں ہیں. میرا ایمان کہتا ہے جب میرے نبی کی بارات جا رہی ہوگی تو اس وقت انبیاء کی ارواح آگے آگے چل رہی ہوگی, اولیاء کی ارواح پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی. قدرت کا منادی رحمت و نور کی برسات کر رہا ہوگا اور خدیجہ کے گھر یہ بارات پہنچی. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, جس دن میرے نبی کا نکاح ہونے والا تھا اس دن نبی نے نیا جوڑا جو پہنا تھا, وہ نیا جوڑا چونکہ صدیق اکبر بچپنے کے دوست تھے, وہ نیا لباس صدیق اکبر لے کر آئے تھے. حضور نے پہلی مرتبہ نکاح کے وقت جو جوڑا پہنا تھا لباس, وہ صدیق اکبر لائے تھے, حضور کو تحفے میں دیا تھا. بارات چلی میرے نبی کی, خدیجہ کے گھر پہنچی, مکے والے آئے, اس کے بعد دونوں طرف کے لوگ بیٹھ گئے. میرے آقا کے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے اٹھ کر کے پڑھا اور اپنے خاندان کی تعریف بیان کی. اور اس کے بعد جب نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد خدیجہ کی پہلی قربانی, نکاح ہوا, حضور خدیجہ کے گھر میں آئے تو خدیجہ نے اپنا پورا مال سجا دیا. ایک طرف حضور کھڑے تھے, دوسری طرف خدیجہ کھڑی تھی. مال کا ایسا ڈھیر لگا کہ خدیجہ حضور کو نظر نہیں آ رہی تھی بظاہر, اور حضور خدیجۃ الکبریٰ کو نظر نہیں آ رہے تھے. خدیجہ کہتی ہے میرے سرتاج, آج سے میں آپ کی کنیز ہوں اور یہ پورا مال سب آپ کا ہے. میرے غلام آپ کے, میری کنیزیں آپ کی, سب آپ کا ہے. اور اس کے بعد میرے آقا کو مال ملا, حضور نے اپنی ذات پہ خرچہ نہیں کیا, وہ مال حضور نے مکے کے یتیموں پہ خرچہ کیا, غریبوں پہ خرچہ کیا, بیواؤں پہ خرچہ کیا.